بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگ راج جماعت خامسہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور مشکوٰۃ شریف کو درس چل رہا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا تاکہ میں اسے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے پیارا ہو جاؤں۔ یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہے جس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ اور اس کے تمام عزیز و اقارب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث شریف کا ترجمہ پیش کر دیا گیا۔ توضیح ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں محبت اور پیار سے مراد طبعی محبت ہے، نہ کہ صرف عقلی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں اولاد اور ماں باپ کی محبت کو پیش کیا گیا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ اولاد اور ماں باپ سے جو محبت ہوتی ہے وہ عقلی نہیں بلکہ طبعی ہوتی ہے، فطری۔ یہی محبت حضور سے زیادہ ہونی چاہیے، یعنی جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اولاد کی محبت ٹکرا جائے تو وہاں اولاد کی محبت کو رد کر دے اور حضور کی محبت کو گلے لگائے اور حضور کو ترجیح دے۔ اور اسی طرح جب ماں باپ کی محبت اور حضور کی محبت ٹکرا جائے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ پر ترجیح دے۔ اور اگر آدمی برعکس کرتا ہے کہ اولاد کی محبت کو اور حضور کی محبت ٹکرا جائے تو اولاد کو ترجیح دیتا ہے، یا ماں باپ کی محبت حضور کی ٹکرا جائے تو ماں باپ کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ حضور کو اولاد اور ماں باپ سے زیادہ نہیں چاہتا، یعنی اس حدیث پر عامل نہیں۔ جو مومن ہے، واقعی مومن ہے، بے شک اس کو حضور جان و مال اور اولاد سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اگر اپنی اولاد معاذ اللہ مرتد ہو جائے، ماں باپ بے دین ہو جائیں، تو وہ حضور کی محبت میں اپنی اولاد اور ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن اپنی اولاد اور ماں باپ سے زیادہ حضور کو چاہتے ہیں، حضور کی عزت پر جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا یحبہ الا للہ، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، متفق علیہ۔ یعنی انہی سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں تین خصلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت اور مزہ پالے گا۔ اللہ و رسول تمام ما سوا سے زیادہ پیارے ہوں، جو بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، جو کفر میں لوٹ جانا جبکہ رب نے اسے بچا لیا ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ یہ تین چیزیں جسے حاصل ہو گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پالے گا۔ جو
اللہ رسول سے تمام ما سوا سے، یعنی اس کے جتنے عزیز و اقارب یا اللہ رسول کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سب سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرے، نمبر 1 پر حضور نے اس کو بیان فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ مال و دولت، عورت، فرزند وغیرہ تمام دنیاوی نعمتیں، اس میں قرآن، کعبہ، مدینہ منورہ وغیرہ داخل نہیں، کہ ان کی محبت تو اللہ رسول ہی کی محبت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور سے اللہ والی محبت چاہیے۔ محبت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ماں سے محبت دوسری طرح کی ہوتی ہے، بیوی سے محبت اور طرح کی، اولاد سے اور طرح کی، بہن سے محبت دوسری طرح کی اور نوعیت کی۔ حضور سے محبت اسی نوعیت کی چاہیے جس نوعیت کی اللہ سے ہو، یعنی دینی محبت، یعنی محبت ایمانی و عرفانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہما کی ضمیر اللہ رسول کی طرف راجع کی گئی، تو ہما فرمانے سے معلوم ہوا کہ اللہ رسول کے لیے ایک ضمیر تثنیہ آ سکتی ہے۔ جہاں ممانعت ہے وہاں برابری کے احتمال کے موقع پر ہے، یعنی جہاں برابری کے احتمال ہو وہاں پر ممانعت ہے، ہر جگہ نہیں، لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔ خیال رہے کہ یہاں محبت سے طبعی محبت مراد ہے، نہ کہ محض عقلی۔ اور دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں سے محض اس لیے محبت کرے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یعنی کسی بھی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس میں نیت یہ ہو کہ ہم اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور کوئی مقصد نہ ہو، دنیاوی غرض اس میں شامل نہ ہو۔ مثلاً استاد، پیر، حتیٰ کہ ماں باپ اولاد سے جو محبت کرتا ہے، اس میں بھی یہ نیت کرے کہ ہم اپنی ماں باپ، اولاد اور اپنے پیر، استاد وغیرہ سے، اپنے بھائی سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ان سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم محبت کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور سنت اسلام یہ محبت دائمی ہے۔ دنیاوی محبتیں جلد ٹوٹ جانے والی ہیں، اور اللہ رسول کی محبت کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرماتا ہے، وہ دن بدن محبت بڑھتی جاتی ہے اور ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ محبت ایسی نہیں ہے جس کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کفر میں لوٹ جانا یعنی مرتد ہو جانا، جب کہ رب نے اس سے بچا لیا، ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالا جانے کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر سے اور شرک وغیرہ سے طبعی نفرت ہو جاوے، اتنی زیادہ جو ہے اس سے نفرت اور کراہت ہو کہ یہ فطرت ثانیہ بن جائے۔ اسلام کی توفیق کو رب کی نعمت جانے، اسلام اور ایمان کو یہ اتنا کمزور ایمان نہ ہو کہ اسلام اور ایمان کو معاذ اللہ ایک چائے کے برابر سمجھے، کہ ایک چائے پی لیا تو ایمان کی بولی بولنے لگا اور ایک چائے پی لیا تو کفر کی بولی بولنے لگا۔ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ اسلام کی توفیق کو رب کی نعمت جانے اور کفر سے ایسے بچے جیسے سانپ سے، کہ سانپ دشمن جان ہے اور اہل کفر یہ دشمن ایمان ہے۔